ٹارگیٹڈ انفو کے معزز دوستو السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بھارت کی جانب سے پاکستان پر سرجیکل اسٹرائک کے دعوے، جبکہ پاکستان کے بیٹوں کی جانب سے بھارتی سرکار پر ایسی سرجیکل اسٹرائک کی کہ بھارت کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ بھارت کے تمام پروپیگنڈے اس کے منہ پہ دے مارے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ٹارگیٹڈ انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کریں۔ شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ نیچے کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ دوستو، خلیجی اور عرب ممالک میں بھارت مخالف مہم تیز ہوتے ہوئے بھارت نے دیکھا تو بھارت کے ہوش اڑ گئے اور پھر مکار دشمن نے پاکستان پر دھاوا بولتے ہوئے دنیا بھر میں اپنے کنٹرول میڈیا، خفیہ ایجنسی اور فورن آفس کی مدد سے پاکستان پر سرجیکل اسٹرائک کر دی، جو پاک فوج کے خلاف ہرزہ سرائی پر مبنی ہے۔ اس کے لیے کہانی یہ تراشی گئی کہ گوہرام نامی ایک شخص جو کافی عرصے سے غائب تھا، ایک دن اس کی لاش گھر والوں کے حوالے کرتے ہوئے سیکیورٹی فورسز نے کہا کہ اسے خود ہی دفنا دو۔ اس کی لاش کو اس کے والدین نے دیکھا، حیران رہ گئے کہ اس کے بہت سے اعضاء نکالے گئے تھے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کا انتہا پودا پن دیکھیے کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے اس کے جسم کے اعضاء نکال کر اس کی لاش اس کے گھر والوں کے حوالے کر دی ہو، تاکہ دنیا بھر میں اس کی ویڈیو بنا کر پاکستان کو بدنام کرنے کے کام آ سکے۔ اس کے اعضاء نکالنے جیسی بیہودی اور خود ساختہ سرجیکل اسٹرائک کے بعد بھارت کی دوسری اسٹرائک اس سے بھی زیادہ بھونڈی اور سطحی نکلی، جسے کسی نے بھی تسلیم کرنا تو دور کی بات، کسی ایک نے بھی سرسری نگاہ سے دیکھنے کے بعد زحمت بھی نہیں کی یا اسے دوبارہ سننا بھی گوارا نہیں کیا، اس پر نظر ڈالنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ بھارت نے تھنک ٹینکس اور دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہیومن رائٹس تنظیموں، سوشل میڈیا اور اپنے ایجنسیوں کے ذریعے مختلف یونیورسٹیوں میں لیکچروں اور مضامین کے ذریعے عیسائیوں کو اشتعال دلانا شروع کر دیا کہ پاکستان انتہا پسند ملک ہے جسے آپ کی حکومتیں اور ادارے امداد دیتے ہیں۔ اس کے طالب علموں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکالرشپ دے کر اپنے پاس بلاتے ہیں اور ان کو IMF ورلڈ بینک کے ذریعے امداد اور قرضے دلانے میں مدد کرتے ہیں، ان کو اپنے ہاں ملازمتیں دیتے ہیں۔ تو کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بدلے میں یہ عیسائیوں کے چرچ، ان کے گھر، ان کی دکانیں جلاتے ہیں؟ ان کی زندگیاں پاکستانیوں نے اجرن کی ہوئی ہے اور آپ کے ملک میں رہنے والے یہی پاکستانی واپس آ کر ان عیسائیوں کے ساتھ تیسرے درجے کے شہریوں جیسا سلوک کرتے ہیں اور واپس آ کر یہاں سے اربوں ڈالر کما کر پاکستان بھیج دیتے ہیں۔ جس طرح دنیا بھر میں اپنے بسنے والے مسلمان، چاہے وہ عرب ہو یا مشرق بعید کے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، تو کیا آپ کو اپنے غریب عیسائی بھائیوں کا کوئی احساس نہیں؟ کیا آپ لوگ ان پر ہونے والے ظلم اور جاتی کا کوئی نوٹس نہیں لیں گے؟ بھارت نے اپنی طرف سے خلیجی اور عرب ممالک میں اپنے خلاف اٹھنے والی نفرت اور ناپسندگی کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہراتے ہوئے کاؤنٹر اٹیک کرتے ہوئے اخباری مضامین، TV پروگرام اور سیمینار اور تمام خفیہ اطلاعاتی مشینریوں کے ذریعے مشرق وسطیٰ سے اپنے خلاف ابھرنے والی سوشل میڈیا مہم کا رخ موڑنے کے لیے بھرپور طریقوں سے امریکی اور یورپی کرسچن لوگوں کو اپنے فریب میں لانے کی کوشش کی گئی، لیکن بھارت کو اس میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، کیونکہ اسلام آباد میں غیر ملکی سفارتخانوں کی رپورٹ میں بھارت کے ان دونوں الزامات کی تردید کی گئی۔ اس پر مائنورٹیز کے اعضاء غائب کرنے جیسے گھناؤنے الزامات سے بھارت کی اسلاموفوبیا کو مزید واضح کر دیا گیا ہے، لیکن پاکستان کے خلاف اس کے پے درپا اچھالے گئے مکروہ پروپیگنڈے کو ناکام بنانے میں سب سے زیادہ کردار عیسائی ممالک میں مقیم میڈیکل شعبے سے تعلق رکھنے والے عرب پاکستانی ڈاکٹرز، میڈیکل اسٹاف کا ہے، جنہوں نے روزے کی حالت میں کووڈ-19 کے خلاف سر پیر کی بازیاں لگا رکھی ہے۔ سعید راحیل نامی پاکستانی ڈاکٹر نے اپنے اور اپنے خاندان کی زندگیوں کی پرواہ کیے بغیر جوائن آف کینیڈی میڈیکل سینٹر میں داخل کرونا مریضوں کو نئی زندگی دینے کے لیے تشویشناک حالت میں مبتلا کرونا مریضوں کی جان بچانے کے لیے ایک سے دوسرے کمرے
کہ بار بار چکر لگاتے ہوئے وہاں داخل ایک ایک مریض کو دیکھ بھال کرتے ہوئے خود کو بھی بھول گئے۔ 24 گھنٹے کورونا مریضوں کے قریب رہنے کی وجہ سے وہ اور ان کے خاندان اس موذی مرض کی لپیٹ میں بھی آ گئے، لیکن صحت یاب ہونے کے بعد وہ پھر سے میدان عمل میں کود پڑے، لیکن ان کے سسر کورونا سے بچ نہ سکے۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور سے میڈیکل گریجویشن کرنے والے ڈاکٹر فہد ظفر، جو امریکہ میں میڈیکل ریزیڈنسی کر رہے ہیں، جس خلوص پیار اور انتھک محنت سے ہاسپٹل میں کورونا مریضوں کی جان بچانے کے لیے پیار محبت کے اظہار کرتے ہوئے جان کی بازی لگا رہے ہیں، وہ اس قدر قابل ستائش ہے کہ امریکیوں میں ایک ذہنی انقلاب آنا شروع ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے وہاں سے تندرست ہو کر جانے والے مریضوں کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ گوڈ بلیس یو امریکہ کہتے تھے، لیکن جب سے ڈاکٹر فہد ظفر اور ڈاکٹر سعید راحیل حسن جیسے سینکڑوں پاکستانی ڈاکٹر کو 24 گھنٹے اپنے ارد گرد پیار محبت اور پوری جان فشانی سے اپنی دیکھ بھال کرتے ہوئے دیکھنے کے بعد صحت یاب ہو کر گھروں کو واپس جانے والے ہر مریض نے اب گوڈ بلیس امریکہ کی بجائے اب گوڈ بلیس پاکستان کہنا شروع کر دیا ہے، جبکہ بھارت پاکستانیوں کے خلاف دنیا بھر میں عیسائیوں کے جذبات ابھارنے کے لیے زبردست سرجیکل اسٹرائک کر رہا ہے۔ لیکن یورپ، برطانیہ اور امریکہ میں کام کرنے والے تمام مسلمان ڈاکٹروں نے بھارت کے اس وار کو بیکار کر کے رکھ دیا ہے۔ عرب ممالک کے ساتھ ساتھ اب ان کی آنکھیں کھل رہی ہیں کہ انڈیا سیکولر ملک نہیں بلکہ یہاں فاشسٹ مودی سرکار مسلم کش اقدامات میں ملوث ہے۔ دوستو، یہاں پہ آپ کو اب یہ بھی بتاتے چلیں کہ کینیڈا اور یورپی ممالک سمیت سوشل میڈیا پر انتہائی معتبر سمجھے جانے والے اسٹیور بیل وحشت، سیاست اور عالمی دفاعی امور پر تحقیقاتی رپورٹ انتہائی دلچسپی سے پڑھی جاتی ہے، کیونکہ حال ہی میں سوشل میڈیا کی ویب سائٹ پر لکھی جانے والی تحقیقاتی رپورٹ نے کینیڈا بھر میں تہلکہ مچا کر رکھا ہوا ہے۔ نیز اس کے ساتھ اسٹیور بیل کی یہ رپورٹ سامنے آنے سے کینیڈا کا میڈیا اور سیاسی حلقوں سمیت سیکیورٹی سے تعلق رکھنے والے ادارے حیران ہیں کہ بھارتی خفیہ ایجنسیاں اس حد تک جانے لگی ہے کہ وہ کینیڈا کے سیاسی اور حکومتی معاملات میں مداخلت کرنے کا سوچنے لگی ہے۔ کینیڈا کے سوشل میڈیا سمیت کینیڈا میں موجود سفارتی حلقے پہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ اگر بھارت کینیڈا میں اپنی ہنس اور فنڈز برائے کار لا سکتا ہے تو اسے اپنے ارد گرد کے معاملات کی سیاست اور دوسرے معاملات میں کہاں پر مداخلت نہیں کرتا ہوگا، اور خاص طور پر پاکستان جیسے ملک جسے وہ 72 برس گزرنے کے باوجود تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ دوستو، اسٹیور بیل کی رپورٹ کے مطابق کینیڈا کی سیکیورٹی سے متعلق اداروں کے افسران نے 2 ایسے شخص کی نشاندہی کی جن میں سے ایک کا تعلق بھارتی انٹیلیجنس بیورو IB اور دوسرے کا تعلق بھارتی خفیہ ایجنسی را سے تھا۔ ان دونوں نے اپنے طور پر ایک اخبار کے چیف ایڈیٹر کو اپنا ٹارگٹ بناتے ہوئے اسے مالی ترغیب دی کہ وہ کینیڈا کے کچھ سیاستدانوں کو اپنے ساتھ ملائے تاکہ وہ کینیڈا میں بھارتی مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے کام کر سکے، اور اس کے لیے اس اخبار کے چیف ایڈیٹر کو ایک بھاری رقم بھی پیش کی گئی جس کی کینیڈین خفیہ ایجنسی کو خبر ہو گئی۔ بھارتی اخبار کے اس چیف ایڈیٹر کی اس دونوں سے ہونے والی ملاقات ہو سکتا تھا کہ کینیڈین حکام کی نظروں میں نہ آئی تھی، لیکن وہ ایڈیٹر کچھ عرصے سے زیر نگرانی تھے، اس لیے جیسے ہی اس کی دونوں اشخاص سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں شروع ہوئی تو یہ نگرانی مزید سخت کر دی گئی، کیونکہ اس کا تعلق بھارت کے خفیہ ایجنسیوں سے ثابت ہو جانے کی وجہ سے ان دونوں اہلکاروں کی مشکوک حرکات کو مانیٹر کرنے کے لیے کینیڈین سیکیورٹی پر مامور ادارہ کچھ عرصے سے ان پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ بھارتی اخبار کے چیف ایڈیٹر سے جب پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے یہ ماننے سے صاف انکار کر دیا کہ بھارت کے کسی ادارے نے یا ان کے ایجنٹ نے کوئی خفیہ ٹاسک نہیں دیا ہے۔ البتہ جب اسے بار بار سوالات کیے گئے تو اس نے اتنا تسلیم کیا کہ ان دونوں افراد سے متعلق اسے علم نہیں کہ ان کا تعلق را اور IB سے بتایا جاتا ہے۔ وہ ان سے چند دفعہ ضرور ملے لیکن وہ بھی اخبار کے ایڈیٹر کی حیثیت سے، لیکن جب اس کی ملاقاتوں کا ریکارڈ اس کے سامنے رکھا گیا تو اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ یہ چند نہیں بلکہ 25 ملاقاتیں تھیں۔ اخبار کے ایڈیٹر صاحب سے
तफ्तीश का दायरा कार वसी हुआ तो कैनेडियन अथॉरिटी ये जानकर हैरान रह गए कि भारत कनाडा में भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अवामी और समाजी हलकों में नापसंदगी और नफ़रत अंगेज़ जज्बात भड़काने के लिए अपनी खुफिया एजेंसियों के ज़रिए मकामी और गैर मकामी लोगों को लाखों डॉलर दे रहा है। इस एडिटर ने तफ्तीश में हैरान कुन इंकशाफात करते हुए बताया कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने कनाडा में मुकीम सिखों की नई नस्ल को जाली किस्म के तारीखी हवाले देकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उभारना चाहती है। इस सिलसिले में मिलने वाले इंतहाई खुफिया दस्तावेज़ात के मुताबिक काफ़ी अरसे से भारत कैनेडियन सियासतदानों को ख़रीदने के लिए माली पेशकश भी करता चला आ रहा है और ग्लोबल न्यूज़ के मुताबिक रा और आईबी के एहलकार कैनेडियन सियासतदानों और जर्नलिस्टों को ख़रीदने का सिलसिला 2009 से शुरू किए हुए हैं और अब तक करोड़ों डॉलर इस मद में खर्च कर चुका है। कनाडा के मशहूर दानिश्वर स्टेफन ने इब्तदाई कार्रवाई पर कहा कि ये मुकदमा इस बिना पर गैर मामूली है कि इंडिया कैनेडियन सियासतदानों की ख़रीदो फ़रोख्त में मुलव्विस है। ये हमारे लिए भी बाइस शर्म है। इनका यह भी कहना है कि ग्लोबल न्यूज़ ने जब अपने पास मौजूद दस्तावेज़ात का हवाला देते हुए कनाडा के पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर से रब्ता किया तो इनके हुक्म पर पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर के दफ्तर के जानिब से दस्तयाब मालूमात के बाद ये साबित हो जाता है कि भारत कनाडा तो क्या दुनिया भर के ममालिक के अंदर मुबैना मुदाखलत कर रहा है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के इंतखाबी और सियासी सेटअप में वो किस हद तक मुदाखलत करता होगा। दोस्तों, भारत की जानिब से ये प्रोपेगेंडा आज से नहीं बल्कि 1947 से किए जा रहे हैं, लेकिन इस दौर जदीद में भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा कर रहा है और पाकिस्तान के बेटे हर महाज पर भारतीय प्रोपेगेंडे को अपनी सलाहियतों से नाकाम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह भारत को हर महाज पर मुंह की खानी पड़ेगी। इसके साथ ही मैं मोहम्मद शाहिद आपसे इजाज़त चाहूँगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।